صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہد اللہ بین لخلقہ بالدلائل والآیات انہ لا الہ لا معبود بحق فی الوجود الا ہوا، وشہد بذلک الملائکۃ بالاقرار واولو العلم من الانبیاء والمؤمنین بالاعتقاد واللفظ قائما اعتقاد واللفظ قائما بتدبیر مصنوعاته ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد بالقسط بالعدل لا إله إلا هو، كرره تأكيدا العزيز في ملكه الحكيم في صنعه۔ اور شہد اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے اپنے مخلوقات کے لیے دلائل اور نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالی شاہدہ کے معنی گواہی دینا، لیکن یہاں پر گواہی دینے کا معنی نہیں بلکہ بیانہ کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے اپنے مخلوق کے لیے واضح دلائل اور نشانیاں۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ لا الہ لا معبود بحق فی الوجود، یعنی کوئی حقیقی معبود موجود نہیں ہے الا ہوا، سوائے اللہ کے۔ سمجھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے معبود حقیقی ہونے کے دلائل اور نشانیاں بیان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی کا وجود نہیں ہے۔ والملائکۃ بالاقرار، اور فرشتے بیان کرتے ہیں اقرار کر کے، واولو العلم، اور علم والے بھی اقرار کرتے ہیں، من الانبیاء والمؤمنین، انبیاء ہوں اور مومنین ہوں، بالاعتقاد واللفظ، دل سے بھی اور الفاظ سے بھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مخلوقات کے سامنے یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فرشتے بھی بیان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حقیقی وجود نہیں ہے، واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور انبیاء بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور مومنین بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ سب دل سے بھی بیان کرتے ہیں، دل میں بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ بالاعتقاد کا مطلب دل میں اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واللفظ کا مطلب زبان سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قائما بتدبیر مصنوعاته، اپنے مخلوقات کی تدبیر، حال میں کہ وہ اپنے مخلوقات کی تدبیر کو انجام دینے والا ہے۔ ونصبه على الحال، اور قائما منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر، قائما منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر، یعنی ضمیر منفصل جو ہوا ہے اس ضمیر سے کیا ہے؟ حال ہونے کی بنیاد پر یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ والعامل فیہا معنی الجملۃ، اور اس میں جو عامل ہے وہ جملے کا معنی ہے۔ کیا ہے؟ جملے کا معنی ہے، یعنی عطف معطوف جو ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، سمجھا؟ یہ عطف معطوف وغیرہ جو ہے یہ اس کا عامل نہیں ہے، بلکہ اس کا عامل کون ہے؟ جملے کا، پورے جملے کا معنی۔ کون جملے کا؟ لا الہ الا ہو ہے نا، اس جملے کا معنی جو ہے وہ تفردہ کے معنی، کس معنی میں ہے؟ تفرد الالہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تو تفردہ کا جو لفظ ہے اس جملے کے معنی میں سے نکلتا ہے تفردہ، وہ تفردہ عامل ہے۔ کیا ہے تفردہ؟ حال ذوالحال کا کوئی عامل ہوگا نا، تو حال جو ہے قائمن، اس کا ذوالحال ہوا ضمیر منفصل، تو جب ضمیر منفصل ذوالحال ہے، اس کا حال یہ ہے، تو اس کا عامل کون ہے؟ تو عامل معنوی ہے۔ کون ہے عامل معنوی؟ وہ تفردہ کے معنی میں۔ کس معنی میں؟ تفردہ کا لفظ ہے، اور اس میں عامل جملے کا معنی یعنی تفردہ ہے۔ بالقسط، اور پھر سے دیکھیے اوپر سے، اور اللہ بیان کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرشتے اقرار کرتے ہیں، اور علم والے اقرار کرتے ہیں، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اللہ بھی بیان کرتا ہے، فرشتے بھی اقرار کرتے ہیں، اور علم والے بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ڈبل ہو گیا لا الہ، کیا ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا۔ تو کررہ تاکیدن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ کو ڈبل ذکر کیا ہے تاکید کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکید کے لیے
جب کوئی بات بڑھیا سے سمجھانی ہوتی ہے تو بار بار اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکید کے طور پر۔ العزیز فی ملکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اپنی بادشاہت میں، الحکیم فی صنعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں۔ ان الدین المرضی عند اللہ والاسلام الشرع المبعوث به الرسل المبنی علی التوحید وفی قراءۃ بفتح ان بدل من انہ بدل اشتمال، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ای الشرع المبعوث به الرسل، یعنی وہ شریعت ہے جس کو لے کر رسولوں کو بھیجا گیا، المبنی علی التوحید، یعنی جس کی بنیاد توحید پر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے، سمجھا؟ تو اسلام تمام نبیوں کا دین رہا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ تمام نبیوں کا دین رہا ہے۔ الشرع المبعوث به الرسل، یعنی جس شریعت کو لے کر تمام رسولوں کو بھیجا گیا وہ شریعت کون سی تھی؟ اسلام تھی۔ المبنی علی التوحید، اس کی بنیاد کس پر تھی؟ توحید پر تھی۔ وفی قراءۃ بفتح، اور ایک قراءت میں فتح کے ساتھ ہے، بفتح ان کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی ان الدین ہے نا، ایک دوسری قراءت ہے ان الدین، کیا ہے؟ ان الدین۔ اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ بدل من انہ بدل اشتمال، انہ لا الہ الا اللہ ہے نا اوپر، انہ لا الہ الا اللہ، وہ مبدل منہ بن جائے گا، اور یہ نیچے والا کا ان الدین کیا ہو جائے گا؟ بدل بن جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان بدل کل بدل باز کا تعلق نہیں بلکہ بدل استعمال کا تعلق ہوگا۔ مبدل منہ اور بدل کے درمیان تعلق کون سا ہوگا؟ بدل استعمال کا۔ آگے دیکھیے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي الدِّينِ بِأَنْ وَحَدَ بَعْضُهُمْ وَكَفَرَ بَعْضٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِيدِ بَغْيًا مِنَ الْكَافِرِينَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أي الْمُجَازَاتُ لَهُ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود نے اور نصارہ نے، فی الدین، دین کے سلسلے میں، بئی طور کہ کسی نے موحد توحید کا اقرار کیا اور کسی نے توحید کا انکار کیا، الا من بعد، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا توحید کا، یعنی یہود و نصارہ یا دیگر آسمانی مذاہب کے ماننے والی قومیں اپنے وقتوں میں کب انکار کیا؟ ان کے پاس جب توحید کے دلائل آ گئے تو بجائے ماننے کے الٹے انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، ہے نا۔ بعض لوگ صحیح دین کے پیروکار رہے، بعض لوگ موحد رہے، اور بعض لوگ منکر ہوئے۔ بعض لوگ کیا ہوئے؟ منکر کے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے رہے، لیکن بڑی تعداد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی کیا ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی، سمجھا۔ اسی طرح کیا ہے؟ یہود، سمجھا، بعض یہود کیا رہے؟ وہ حق پر رہے، تورات کو تھامے رہے، لیکن بعض یہود کیا ہوئے؟ بگڑ گئے، توحید کے دلائل آنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، اور صراحتاً انکار کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس کے بعد بھی بگاڑ آتا رہا ان کے اندر، تو فرمایا نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، چاہے اہل کتاب نے اختلاف اسی وقت کیا جب ان کے پاس علم آ چکا توحید کا، بغیم من الکافرین، کیا ہے؟ ضد کرتے ہوئے، ضد کی وجہ سے کافروں کی طرف سے، بغیم بینہم، کہ آپسی ضد کی وجہ سے، یعنی چونکہ وہ کافرین میں سے تھے تو اپنے کفر کی بنیاد پر وہ ضد میں اڑ کر کے کیا کیے؟ وہ توحید کے دلائل کا انکار کیا۔ تو اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس توحید کا علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپسی ضد کی وجہ سے، کافرین میں سے، یعنی انکار کرنے والے جو انکار کیے، بعض لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن جو منکرین رہے تو انہوں نے کیا ہے؟ ضد کی وجہ سے، باہمی بغاوت، ضد کی وجہ سے کہ اس دین سے ہم کو چڑ ہے، کہاں ہم چودھری ہیں، کہاں ہمارا خاندانی وجاہت ہے، اور کیا تورات کو تھامنے سے یا انجیل کو تھامنے سے یا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے ہمارا کیا ہو جائے گا؟ چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو ضد کی وجہ سے جو ان کا جاہلیت کا یا کفر کا غرور تھا، اس کفر کے غرور کی وجہ سے ان لوگوں نے آیات توحید کا کیا کیا؟ انکار کیا اور کفر کیا۔ جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، المجازات لہو، بدلہ دینے والا ہے اس کو۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ خَاصَمَكَ الْكُفَّارُ یا محمد، پس اگر تم آپ سے جھگڑا کریں، یعنی کفار آپ سے جھگڑا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سلسلے میں، سمجھا، یعنی دین کے سلسلے میں کفار آپ سے الجھے، آپ کا مذاق اڑائے، سمجھا، آپ سے جھگڑا کریں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے، اسلمت وجہی للہ،
کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا, میں نے اپنی ذات کو اللہ کا مطیع بنا لیا. وجہ سے مراد پوری ذات ہے نا. تو میں نے اپنی ذات کو اللہ کے فرما برداری میں لگا دیا, میں بھی ومن اتبعنی, اور وہ لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نفس کہہ دیتے, یہ الوجہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھا, پورا کل جب شامل ہے, سمجھا, پوری ذات مراد ہے, تو الوجہ صرف ایک جز کہنے کی ضرورت کیا ہے, اور الوجہ ہی کی کیا خاصیت ہے؟ تو فرمایا وَخُصَّ الْوَجْهُ بِالذِّكْرِ, وجہ کا ذکر بطور خاص کیا گیا لشرفہ, اس کے کرامت کی وجہ سے, اس کی عزت کی وجہ سے. فغیر اولا, تو وجہ کے علاوہ جو دیگر اعضاء اور جوارح ہیں بدرجہ اولا اس تابعداری میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو جائیں گے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى الْأُمِّيِّينَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ أَسْلَمْتُمْ أَيْ أَسْلَمُوا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا مِنَ الضَّلَالِ وَإِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ أَيَ التَّبْلِيغُ لِلرِّسَالَةِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی, یعنی یہود و نصارہ سے, اور ان پڑھوں سے یعنی عرب کے مشرکین سے کہہ دیجئے اسلمتم, کیا تم اسلام قبول کر لیے ہو؟ ای اسلموا, یعنی اسلام لے آؤ. فإن اسلموا فقد اهتدوا, اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیے فقد اهتدوا, تو وہ لوگ گمراہی سے راہیاب ہو گئے, گمراہی سے نکل کر کے ہدایت پا لیے. اور وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ لوگ اعراض کریں اسلام سے, انما علیک البلاغ, تو اے رسول آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے, رسالت کی تبلیغ کر دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے باخبر ہے, ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. سمجھا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کیا کہ بھائی آپ یہودیوں کو, عیسائیوں سے کو اللہ کی طرف بلائیے, سمجھا, اسلام کی دعوت دیجئے, کھلا اعلان کہیے کہ اسلموا, تم اسلام لے آؤ. اگر اسلام لے آتے ہیں تو گمراہی سے نکل کر ہدایت پا لیے, اور اگر اسلام نہ لے آئے تو کیا ہے, آپ کا ذمہ پورا ہو گیا, آپ نے تبلیغ رسالت کر دیا. کیا کر دیا. ٹھیک ہے. یہ آیت کب تک کے لیے ہے؟ جب تک جہاد کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. سمجھا, جہاد کی آیات سے کیا ہو گئی, یہ آیت منسوخ ہو گئی کہ اب اگر کیا ہے, اگر کافر و مشرک ہے اور اگر یہود ہے, مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے, تو ان کے سامنے میں اسلام کو پیش کیا جائے گا. اسلام قبول کر لو, اگر قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کریں گے تو کہا جائے گا جزیہ دو. سمجھا, ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے, تاکہ وہ مسلمانوں کے ماحول کو دیکھیں. جزیہ کا مقصود ان کو ذلیل کرنا نہیں ہے, بلکہ جزیہ کا مقصود ہے کہ ہماری سلطنت کے اندر رہیں اور ہمارے اخلاق و عادات کو دیکھیں, ہمارے دین و شریعت کو سمجھیں, اور اللہ ہدایت دے دے گا انشاءاللہ. سمجھا, ہزاروں ہزار ذمیوں نے اسلام قبول کیا ہے. اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ذمی بناتے ہیں. کیا کہا ہے؟ ذمی بناتے ہیں, جزیہ لیتے ہیں. وہ جزیہ ٹیکس, تو جزیہ کا دوسرا معنی ٹیکس. ٹیکس تو ہر کوئی لیتا ہے, لیکن ایک اسلامی سلطنت میں ٹیکس دینے والا جان و مال کی اسی طرح کیا ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ دار سلطنت ہو جاتی ہے جس طرح کسی مسلمان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار سلطنت ہوتی ہے. آیا سمجھ میں؟ تمام حقوق, انسانی حقوق اس کو مل جاتے ہیں جو کسی عام مسلمان کو اس کو ملتے ہیں. وہ عام طور پر تجارت کر سکتا ہے, کھلا دھندا کر سکتا ہے, مارکیٹنگ کر سکتا ہے, کما سکتا ہے, جو روزگار چاہے کر سکتا ہے, جس طرح چاہے عبادت کر سکتا ہے. ہر طرح کی آزادی اس کو مل جاتی ہے معمولی ٹیکس کے بدلے. سمجھا؟ اب تو اچھے جمہوری ملکوں میں ٹیکس خطیر رقم دینے کے باوجود بھی جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ملتی ہے. لوگ جزیہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جزیہ اسلام کا ظالمانہ ٹیکس ہے, یہ ہے وہ ہے. ظالمانہ نہیں بلکہ عادلانہ ہے. کیا ہے؟ عادلانہ ٹیکس ہے کہ معمولی سی رقم لی جاتی. اس زمانے میں آدھا درہم, نصف درہم, 1 درہم لیا جاتا تھا اس زمانے میں. سمجھا؟ اور آج بھی اگر جزیہ نافذ کیا جائے تو معمولی ٹیکس بنے گا. جتنا ٹیکس ہندوستان میں لوگ ٹیکس پیئر کرتے ہیں اس کا کیا ہے, ادنا بالکل ادنا یہ ٹیکس دیا جائے گا. کس کو؟ ایک اسلامی سلطنت کو, ہے نا. اور اس کے بدلے میں جان و مال کی آزادی, کاروبار کرنے کی آزادی, اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی, کسی کو آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی اس کی طرف. یہ اسلامی حکومت کا اصول ہے. سمجھا؟ بہرحال اسلام نے جو جزیہ, کیا اسلام لے آؤ یا نہیں تو جزیہ دو. اگر جزیہ دو گے تو دارالاسلام میں رہو گے, ہے نا. اسلام مسلمانوں کے اخلاق و عادات دیکھو گے, کتاب وغیرہ پڑھو گے, اللہ ہدایت دے دے گا. ٹھیک ہے. اور اگر جزیہ دینے سے انکار کر دے, اس کا مطلب ہے کہ تم سرکش ہو, اب تم لڑنا چاہتے ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہوگا, پھر مسلمان مقابلہ کریں گے, اس کا جہاد کیا جائے گا. آگے دیکھیے
تو فیجازیہم بِأَعْمَالِهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَالتَّبْلِيغُ وَالرِّسَالَةُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے باخبر ہے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ ھذا قبل الامر بالقتال، یہ قتال کے حکم کے آیت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ آیت قتال کے نزول کے بعد یہ حکم کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ ہو گیا ہے ایک طرح سے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون في قراءة يقاتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط في الأرض من الناس وهم اليهود روي أنهم قتلوا 43 نبيا فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم في يومهم فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم مؤلم وذكر البشارة تحكم له ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط۔ یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ایک قرأت میں یقاتلون، ایک قرأت میں یقتلون، مشہور قرأت یقتلون ہے اور غیر مشہور قرأت یقاتلون ہے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، اور وہ یہود ہیں۔ کیا ہیں؟ یہود ہیں کہ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم اگر دنیا میں کوئی تھی تو وہ کون ہے؟ قوم یہود ہے، سمجھا؟ اور یہ دنیا کے ذلیل ترین لوگ تھے جو نبی کے مقابلے میں آئیں گے، نبی سے مقابلہ کریں گے، نبی پر حملہ کریں گے، نبی کو قتل کریں گے، یہ سب سے ذلیل۔ نبی جس کو قتل کر دے وہ بھی ذلیل، نبی کو جو تکلیف پہنچائے وہ بھی ذلیل، سمجھا؟ تو یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے، ناحق قتل کرتے ہیں، اور یقتلون الذین یأمرون، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، اور یہ یہود ہیں۔ کون قتل کرنے والے؟ یہود ہیں کہ مروی ہے کہ انہوں نے 43 نبیًا کہ 43 نبیوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ یہود اپنی پوری تاریخ میں 43 نبیوں کے قاتل ہیں۔ کتنے؟ 43 نبیوں کے قاتل ہیں۔ تو قاتلین انبیاء ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک نام کا کیا ہے؟ قاتلین انبیاء۔ اور فنہاہم 170 من عبادہم، اور ان کو منع کیا ان میں سے 170 آدمیوں نے، 170 عبادت گزاروں نے ان لوگوں کا کیا کیا؟ یہودیوں کو منع کیا کہ تم نبیوں کو قتل نہ کرو، تم نبیوں کو قتل نہ کرو۔ فقتلوہم فی یومہم، چنانچہ ان یہودیوں نے ان تمام کو ایک دن میں قتل کر دیا۔ کتنے نے؟ یعنی 170 افراد جو عابدین تھے جنہوں نے یہودیوں کو منع کیا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان 170 آدمیوں کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور وہ بھی ایک ہی دن میں۔ تو گویا کہ ان کے اعتبار سے قاتلین انبیاء یہودیوں نے ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا۔ قاتلین انبیاء نے ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا۔ لکھا ہوا نیچے من اول النہار فی ساعۃ واحدۃ، کہ دن کے شروع حصے میں ایک گھڑی میں، ایک گھنٹے میں، ہے نا؟ تو اسی وقت 170 افراد نے منع کیا ہوگا، تو ان لوگوں نے ان تمام کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو نبیوں کو بھی قتل کر دیا اور منع کرنے والوں کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، ان کے اعتبار سے، سمجھا؟ لیکن زیادہ بہتر ہے کہ یہ مانا جائے کہ انبیاء بنی اسرائیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ میں 43 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی، سمجھا؟ وذکر البشارت تحکم لہ، اور بشارت کا ذکر، یہاں پر بشارت یہ ہے نا عالم کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ عالم کے معنی میں، ان کو بتلا دیجئے، ان کو خبر کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر بشر کا استعمال کیوں ہوا؟ عالم ہی کا استعمال ہوتا؟ تو اس کا جواب ذکر البشارت تحکم لہ، کہ بشارت کا ذکر ان کی ذلت کے لیے ہے۔ ودخلت الفاء فی خبر ان، اور ان کی خبر پر فا داخل ہے۔ ان الذین کفروا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، ہے نا؟ یہ پورا اس کا اسم ہوا۔ فبشرہم میں نا فا داخل ہے نا، تو ان کی خبر پر فا داخل ہے لشبہ اسمها الموصول بالشرط، اس لیے کہ لشبہ اسمها الموصول بالشرط، اس لیے کہ اس کا اسم جو کہ موصول کے ساتھ، اس کا اسم موصول، اس لیے کہ اس کا اسم موصول شرط کے ساتھ مشابہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا کہ انا پر کیا داخل ہوا؟ الذین، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ الذین، سمجھا؟ ان الذی فی الدار فلہ درہم، آیا ہے کافیہ میں ان الذی یاتینی فلہ درہم، ہے نا؟ تو الذی یاتینی فلہ درہم، الذی فی الدار فلہ درہم، وہی ٹائپ کی ترکیب ہے کہ ان داخل ہے نا، تو ان الذی یاتینی فلہ درہم، ان الذی فی الدار فلہ
درہم ہے نا. تو جس طرح وہاں ہے کہ بھائی کہ مبتدا متضمن بمعنی شرط ہے، تو یہاں ان کا اسم متضمن بمعنی شرط ہو جائے گا، اور ان کی خبر کیا ہے؟ قائم مقام. ان کی خبر قائم مقام جزا ہو جائے. کیا ہو جائے گی؟ قائم مقام جزا. اس لیے فا داخل ہے. آگے دیکھیے اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال اکارت گئے، یعنی انہوں نے جو خیر کا کام کیا، صدقہ ہو یا صلہ رحمی ہو، دنیا اور آخرت کے اندر اکارت گیا. فلا اعتداد بها، لہذا اس کا کوئی شمار نہیں، لعدم شرطها، اس کے شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اسلام اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کافر و مشرک اگر کوئی دان پون خیرات کرتے ہیں تو آخرت کے اندر کوئی ثواب اس کو نہیں ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے جو ان کو عذاب سے بچا لے، جو ان کو کیا کرے؟ عذاب سے بچا لے. اللہ گواہی دیتا ہے، بیان کرتا ہے اپنے مخلوق کے لیے دلائل اور نشانیاں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود کا وجود نہیں ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود حقیقی کا وجود سوائے اس کے، اور اسی کی گواہی دیتے ہیں، اسی کا اقرار کرتے ہیں فرشتے اور علم والے یعنی نبی اور مومنین، اعتقاد کے ساتھ بھی اور الفاظ کے ساتھ بھی، یعنی دل سے بھی اور زبان سے بھی، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم ہے انصاف کے ساتھ، یعنی اپنے مخلوقات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور قائمن کا منصوب حال ہونے کی بنیاد پر ہے، اور اس کا عامل معنی جملہ ہے یعنی تفردہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو مقرر ذکر کیا تاکید کے لیے. زبردست ہے اپنی سلطنت میں، حکمت والا اپنی کاریگری میں، بلا شبہ پسندیدہ دن اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی وہ شریعت جس پر رسولوں کو بھیجا گیا، جس کی بنیاد توحید پر ہے، اور ایک قرأت کے مطابق انا کے فتح کے ساتھ ہے، انہو سے بدل ہو کر کے بدل اجتماع، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ دین کے سلسلے میں، بئی طور کے بعض نے توحید کا اقرار کیا، بعض نے انکار کیا، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس توحید کا علم آ چکا، ضد کی وجہ سے آپس میں کافرون میں سے. اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس کو بدلہ دے گا. پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، یعنی کفار آپ سے جھگڑا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سلسلے میں، تو آپ ان سے کہیے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، یعنی میں اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا. اور وہ لوگ بھی جس نے میری اتباع کی. اور وجہ کا ذکر بطور خاص اس لیے ہے کہ وجہ کی کرامت کی وجہ سے، وجہ کی شرافت کی وجہ سے، لہذا وجہ کے علاوہ دیگر اعضاء اور جوارح بدرجہ اولا اس میں داخل ہیں. اور آپ کہیے کن ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ سے اور عرب کے مشرکین سے، کیا تم اسلام لے آئے؟ پہلے تم اسلام لے آؤ. بس اگر وہ اسلام لے آئے تو راہیاب ہو گئے، گمراہی سے بچ گئے. اور اگر وہ اعراض کریں اسلام سے تو آپ کے ذمہ تو رسالت کی تبلیغ ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے باخبر ہے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. اور یہ امر بالقتال سے پہلے کی آیت ہے. بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایک قرأت کے مطابق یقاتلون ہے، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، اور یہ قتل کرنے والے یہود ہیں. مروی ہے کہ انہوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا اور 170 عابدوں نے ان کو منع کیا، تو ان لوگوں نے ان عابدوں کو بھی ایک دن میں قتل کر دیا. تو اے نبی آپ ان کو بشارت سنا دیجئے، یعنی خبر دے دیجئے دردناک عذاب کی. بشارت کا ذکر ان کی ذلت کے لیے ہے، اور فا ان کی خبر میں داخل ہے اس لیے کہ اس کا اسم موصول شرط کے ساتھ مشابہ ہو گیا، اس لیے کہ ان اپنے اسم موصول کے ساتھ شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے. اور فا داخل ہے ان کی خبر میں اس لیے کہ ان اپنے اسم موصول کے ساتھ شرط کے مشابہ ہو گیا ہے.